دوستو پیش ہے منشی پریم چند کی ایک اور ایسی کہانی جس کا آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ روشنی۔ ICS پاس کر کے ہندوستان آیا تو مجھے صوبہ جات متحدہ کے ایک کوہستانی علاقے میں ایک سب ڈویژن کا چارج ملا۔ مجھے شکار کا بہت شوق تھا اور کوہستانی علاقے میں شکار کی کیا کمی، میری دلی مراد بر آئی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں میرا بنگلہ تھا، بنگلے پر کچہری کر لیا کرتا تھا۔ اگر کوئی شکایت تھی تو یہ کہ سوسائٹی نہ تھی، اس لیے سیر و شکار اور اخبارات و رسائل سے اس کمی کو پورا کیا کرتا تھا۔ امریکہ اور یورپ کے کئی اخبار اور رسالے آتے تھے، ان کے مضامین کی شگفتگی اور جدت اور خیال آرائی کے مقابلے میں ہندوستانی اخبار اور رسالے بھلا کیا جچتے۔ سوچتا تھا وہ دن کب آئے گا کہ ہمارے یہاں بھی ایسے شاندار رسالے نکلیں گے۔ بہار کا موسم تھا، پھاگن کا مہینہ۔ میں دورے پر نکلا اور کندھوار کے تھانے کا معائنہ کر کے گجن پور کے تھانے کو چلا۔ کوئی 18 میل کی مسافت تھی مگر منظر نہایت سہانا۔ دھوپ میں کسی قدر تیزی تھی مگر ناخوشگوار نہیں، ہوا میں بھینی بھینی خوشبو تھی، آم کے درختوں میں بور آ گئے تھے اور کوئل کوکنے لگی تھی۔ کندھے پر بندوق رکھ لی تھی کہ کوئی شکار مل جائے تو لیتا چلوں۔ کچھ اپنی حفاظت کا بھی خیال تھا کیونکہ ان دنوں جا بجا ڈاکے پڑ رہے تھے۔ میں نے گھوڑے کی گردن سہلائی اور کہا، چلو بیٹا چلو، 2.5-3 گھنٹے کی دوڑ ہے، شام ہوتے گجن پور پہنچ جائیں گے۔ ساتھ کے ملازم پہلے ہی روانہ کر دیے گئے تھے۔ جا بجا کاشتکار کھیتوں میں کام کرتے نظر آتے تھے۔ ربیع کی فصل تیار ہو چکی تھی، اوکھ اور خربوزے کے لیے زمین تیار کی جا رہی تھی۔ ذرا ذرا سے مزرعے تھے، وہی بابا آدم کے زمانے کے بوسیدہ حل، وہی افسوسناک جہالت، وہی شرمناک نیم برہنگی۔ اس قوم کا خدا ہی حافظ ہے۔ گورنمنٹ لاکھوں روپے زراعتی اصلاحوں پر صرف کرتی ہے، نئی نئی تحقیقاتیں اور ایجادیں ہوتی ہیں، ڈائریکٹر انسپکٹر سب موجود اور حالت میں کوئی اصلاح اور کوئی تغیر نہیں۔ مغرب میں تعلیم کا طوفان بے تمیزی برپا ہے، یہاں مدرسوں میں کتے لوٹتے ہیں۔ جب مدرسے میں پہنچ جاتا ہوں تو مدرس کو کھاٹ پر نیم غنودگی کی حالت میں لیٹے پاتا ہوں۔ بڑی دوادوش سے 10-20 لڑکے جوڑے جاتے ہیں۔ جس قوم پر جمود نے اس حد تک قبضہ کر لیا ہو اس کا مستقبل انتہا درجہ مایوس کن ہے۔ اچھے تعلیم یافتہ آدمیوں کو سلف کی یاد میں آنسو بہاتے دیکھتا ہوں۔ مانا کہ ایشیا کے جزائر میں آرین مبلغوں نے مذہب کی روح پھونکی تھی۔ یہ بھی مان لیا کہ کسی زمانے میں آسٹریلیا بھی آرین تہذیب کا ممنون تھا، لیکن اس سلف پروری سے کیا حاصل؟ آج تو مغرب دنیا کا مشعل ہدایت ہے، ننھا انگلینڈ نصف کرۂ زمین پر حاوی۔ اپنی صنعت و حرفت کی بدولت بے شک مغرب نے دنیا کو ایک نیا پیغام عمل عطا کیا ہے، اور جس قوم میں اس پیغام پر عمل کرنے کی قوت نہیں ہے اس کا مستقبل تاریک ہے۔ جہاں آج بھی نیم برہنہ گوشہ نشین فقیروں کی عظمت کے راگ الاپے جاتے ہیں، جہاں آج بھی شجر و حجر کی عبادت ہوتی ہے، جہاں آج بھی زندگی کے ہر شعبے میں مذہب گھسا ہوا ہے، اگر اس کی یہ حالت ہے تو تعجب کا مقام نہیں۔ میں انہی تصورات میں ڈوبا ہوا چلا جا رہا تھا۔ دفتن ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا جسم میں لگا تو میں نے سر اوپر اٹھایا۔ مشرق کی جانب منظر گرد آلود ہو رہا تھا، افق گرد و غبار کے پردے میں چھپ گیا تھا، آندھی کی علامت تھی۔ میں نے گھوڑے کو تیز کیا مگر لمحہ بلمحہ غبار کا پردہ وسیع اور بسیط ہوتا جاتا تھا اور میرا راستہ بھی مشرق ہی کی جانب تھا، گویا میں یکتا و تنہا طوفان سے طوفان کا مقابلہ کرنے دوڑا جا رہا تھا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، وہ پردہ غبار سر پر آ پہنچا اور دفتن میں گرد کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ہوا اتنی تند کہ کئی بار میں گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ وہ سرسراہٹ اور گڑگڑاہٹ تھی کہ الامان، گویا فطرت نے آندھی میں طوفان کی روح ڈال دی ہے۔ 10-20 ہزار توپیں ایک ساتھ چھوٹتیں تب بھی اتنی ہولناک صدا نہ پیدا ہوتی۔ مارے گرد کے کچھ نہ سوجھتا تھا، یہاں تک کہ راستہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ اف، ایک قیامت تھی جس کی یاد سے آج بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ میں گھوڑے کی گردن سے چمٹ گیا اور اس کے ایالوں میں نے منہ چھپا لیا۔
سنگریزے گرد کے ساتھ اڑ کر منہ پر اس طرح لگتے تھے جیسے کوئی کنکریوں کو پچکاری میں بھر کر مار رہا ہو۔ ایک عجیب دہشت مجھ پر مسلط ہو گئی۔ کسی درخت کے اکھڑنے کی آواز کانوں میں آ جاتی تو پیٹ میں میری آنتیں تک سمٹ جاتیں۔ کہیں کوئی درخت پہاڑ سے میرے اوپر گرے تو یہیں رہ جاؤں۔ طوفان میں تودے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی ایسا تودا لڑھکتا ہوا آ جائے تو بس خاتمہ ہے، ہلنے کی بھی گنجائش نہیں۔ پہاڑی راستہ کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ایک قدم دائیں بائیں جاؤں تو 1000 فٹ گہرے کھڈ میں پہنچ جاؤں۔ عجب ہیجان میں مبتلا تھا۔ کہیں شام تک طوفان جاری رہا تو موت ہی ہے، رات کو کوئی درندہ آ کر صفایا کر دے گا۔ دل پر بے اختیار رقت کا غلبہ ہوا۔ موت بھی آئی تو اس حالت میں کہ لاش کا بھی پتہ نہ چلے گا۔ اوف اوہ، کتنی زور سے بجلی چمکی ہے کہ معلوم ہوا ایک نیزہ سینے کے اندر گھس گیا۔ دفتن چھن چھن کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس گڑگڑاہٹ میں بھی چھن چھن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی سانڈنی دوڑ رہی ہو۔ سانڈنی پر کوئی سوار تو ہوگا ہی، مگر اسے راستہ کیوں کر سوجھ رہا ہے؟ کہیں سانڈنی ایک قدم بھی ادھر ادھر ہو جائے تو بچہ تحت الثری میں پہنچ جائے گا۔ کوئی زمیندار ہوگا، مجھے دیکھ کر شاید پہچانے بھی نہیں۔ چہرے پر منو گرد پڑی ہوئی ہے، مگر ہے بلا کا ہمت والا۔ ایک لمحے میں چھن چھن کی آواز قریب آ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک جوان عورت سر پر ایک کھانچی رکھے قدم بڑھاتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ 10 گز کے فاصلے سے بھی اس کا صرف دھندلا سا عکس نظر آیا۔ وہ عورت ہو کر اکیلی مردانہ وار چلی جا رہی ہے۔ نہ آندھی کا خوف ہے، نہ ٹوٹنے والے درختوں کا اندیشہ، نہ چٹانوں کے گرنے کا غم۔ گویا یہ بھی کوئی روزمرہ کا معمولی واقعہ ہے۔ مجھے اپنے دل میں غیرت کا احساس کبھی اتنا شدید نہ ہوا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر منہ پونچھا اور اس سے بولا، او عورت، گجن پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا تو بلند لہجے میں، مگر آواز 10 گز بھی نہ پہنچی۔ عورت نے کوئی جواب نہ دیا، شاید اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے چیخ کر پکارا، او عورت، ذرا ٹھہر جا، گجن پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ عورت رک گئی۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھے دیکھ کر سر جھکا کر کہا، کہاں جاؤ گے؟ گجن پور کتنی دور ہے؟ چلے آؤ، آگے ہمارا گاؤں ہے، اس کے بعد گجن پور ہے۔ تمہارا گاؤں کتنی دور ہے؟ وہ کیا آگے دکھائی دیتا ہے؟ تم اس آندھی میں رک کیوں نہیں گئیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر ہیں، کیسے رک جاتی؟ مرد تو بھگوان کے گھر چلا گیا۔ آندھی کا ایسا زبردست ریلا آیا کہ میں شاید 2-3 قدم آگے کھسک گیا۔ گرد و غبار کی ایک دھونکنی سی منہ پر لگی، اس کا کیا حشر ہوا مجھے خبر نہیں۔ میں پھر وہیں کھڑا رہ گیا۔ فلسفے نے کہا، اس عورت کے لیے زندگی میں کیا راحت ہے؟ کوئی ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا ہوگا، 2-3 فاقہ کش بچے، بے کسی میں موت کا کیا غم؟ موت تو اس کے لیے باعث نجات ہوگی۔ میری حالت اور ہے، زندگی اپنی تمام دل فریبیوں اور رنگینیوں کے ساتھ میری ناز برداری کر رہی ہے۔ حوصلے ہیں، ارادے ہیں، اسے کیوں کر خطرے میں ڈال سکتا ہوں؟ میں نے پھر گھوڑے کے عیالوں میں منہ چھپا لیا، شتر مرغ کی طرح جو خطرے سے بچنے کی کوئی راہ نہ پا کر بالوں میں سر چھپا لیتا ہے۔ وہ آندھی کی آخری سانس تھی۔ اس کے بعد بتدریج زور کم ہونے لگا، یہاں تک کہ کوئی 15 منٹ میں مطلع صاف ہو گیا۔ نہ گرد و غبار کا نشان تھا، نہ ہوا کے جھونکوں کا۔ ہوا میں ایک فرحت بخش خنکی آ گئی تھی۔ ابھی مشکل سے 5 بجے ہوں گے۔ سامنے ایک پہاڑی تھی، اس کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں جو ہی اس گاؤں میں پہنچا، وہی عورت ایک بچے کو گود میں لیے میری طرف آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں ڈری کہ تم راستہ نہ بھول گئے ہو، تمہیں ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی انسانیت سے متاثر ہو کر کہا، میں اس کے لیے تمہارا بہت ممنون ہوں۔ آندھی کا ایسا ریلا آیا کہ مجھے راستہ نہ سوجھا، میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہی تمہارا گاؤں ہے؟ یہاں سے گجن پور کتنی دور ہوگا؟ بس کوئی دھاپ بھر سمجھ لو، راستہ بالکل سیدھا ہے، کہیں دہنے بائیں مڑیو نہیں، سورج ڈوبتے ڈوبتے پہنچ جاؤ گے۔ یہی تمہارا بچہ ہے؟ نہیں، ایک اور اس سے بڑا ہے۔ جب آندھی آئی تو دونوں نمبردار کی چوپال میں جا کر بیٹھے تھے کہ جھونپڑی کہیں اڑ نہ جائے۔ جب سے آئی ہوں یہ میری گود سے نہیں اترتا، کہتا ہے تو پھر بھاگ جائے گی۔ بڑا تو شیطان ہے، لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ محنت مزدوری کرتی ہوں بابو جی، ان کو پالنا تو ہے۔
اب میرے کون بیٹھا ہوا ہے جس پر ٹیک کروں؟ گھاس لے کر بیچنے گئی تھی، کہیں جاتی ہوں تو من ان بچوں میں لگا رہتا ہے۔ میرا دل اتنا اثر پذیر تو نہیں، لیکن اس دہقان عورت کے بے لوث انداز گفتگو، اس کی سادگی اور جذبہ مادری نے مجھ پر تسخیر کا سا عمل کیا۔ اس کے حالات سے مجھے دلچسپی ہو گئی۔ پوچھا، تمہیں بیوہ ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ عورت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے بچے کے رخسار کو اپنی آنکھوں سے لگا کر بولی، ابھی تو کل 6 مہینے ہوئے ہیں بابو جی، بھگوان کی مرضی میں آدمی کا کیا بس، بھلے چنگے ہل لے کر لوٹے، 1 لوٹا پانی پیا، قے ہوئی، بس آنکھیں بند ہو گئیں، نہ کچھ کہا نہ سنا۔ میں سمجھی تھکے ہیں، سو رہے ہیں، جب کھانا کھانے کے لیے اٹھانے لگی تو بدن ٹھنڈا۔ تب سے بابو جی گھاس چھیل کر پیٹ پالتی ہوں اور بچوں کو کھلاتی ہوں۔ کھیتی میرے مان کی نہ تھی، بیل بدھیے بیچ کر ان کے کریا کرم میں لگا دیے۔ بھگوان تمہارے ان دونوں غلاموں کو زندگی دے، میرے لیے یہی بہت ہیں۔ میں موقع اور محل سمجھتا ہوں اور نفسیات میں بھی دخل رکھتا ہوں، لیکن اس وقت مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں آب دیدہ ہو گیا اور جیب سے 5-6 روپے نکال کر اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میری طرف سے یہ بچوں کی مٹھائی کھانے کے لیے لے لو، مجھے موقع ملا تو پھر کبھی آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بچے کے رخساروں کو انگلی سے چھو دیا۔ ماں ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں بابو جی، یہ رہنے دیجئے، میں غریب ہوں لیکن بھکارن نہیں ہوں، یہ بھیک نہیں ہے، بچوں کی مٹھائی کھانے کے لیے ہیں۔ نہیں بابو جی، مجھے اپنا بھائی سمجھ کر لے لو۔ نہیں بابو جی، جس سے بیاہ ہوا اس کی عزت تو میرے ہی ہاتھ ہے، بھگوان تمہارا بھلا کرے، اب چلے جاؤ، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ میں دل میں اتنا خفیف کبھی نہ ہوا تھا۔ جنہیں میں جاہل، کور باطن، بے خبر سمجھتا تھا، اس طبقے کی ایک معمولی عورت میں یہ خودداری، یہ فرض شناسی، یہ توکل۔ اپنے ذوف کے احساس سے میرا دل جیسے پامال ہو گیا۔ اگر تعلیم فی الاصل تہذیب نفس ہے اور محض اعلیٰ ڈگریاں نہیں، تو یہ عورت تعلیم کے معراج پر پہنچی ہوئی ہے۔ میں نے نادم ہو کر نوٹ جیب میں رکھ لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے پوچھا، تمہیں اس آندھی میں ذرا بھی ڈر معلوم نہ ہوتا تھا؟ عورت مسکرائی، ڈر کس بات کا؟ بھگوان تو سبھی جگہ ہیں، اگر وہ مارنا چاہیں تو کیا یہاں نہیں مار سکتے؟ میرا آدمی گھر آ کر بیٹھے بیٹھے چل دیا۔ آج وہ ہوتا تو تم اس طرح گجن پور کے لیے نہ جانے پاتے، جا کر تمہیں پہنچا آتا، تمہاری خدمت کرتا۔ گھوڑا اڑا، میرا دل اس سے زیادہ تیزی سے اڑ رہا تھا جیسے کوئی مفلس سونے کا ڈلا پا کر دل میں ایک طرح کی پرواز کا احساس کرتا ہے، وہی حالت میری تھی۔ اس دہقان عورت نے مجھے وہ تعلیم دی جو فلسفہ اور ما بعد الطبیعات کے دفتروں سے بھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ میں اس مفلس کی طرح اس سونے کے ڈلے کو گرہ میں باندھتا ہوا، ایک غیر مترقبہ نعمت کے غرور سے مسرور، اس اندیشے سے خائف کہ کہیں یہ اثر دل سے مٹ نہ جائے، اڑا چلا جاتا تھا۔ بس یہی فکر تھی کہ اس کو پارے دل کے کسی گوشے میں چھپا لوں جہاں کسی حریص کی اس پر نگاہ نہ پڑے۔ گجن پور ابھی 5 میل کے فاصلے سے کم نہ تھا۔ راستہ نہایت پیچیدہ، بیہڑ، بے برگبار، گھوڑے کو روکنا پڑتا، تیزی میں جان کا خطرہ تھا۔ آہستہ سنبھلتا ہوا چلا جاتا تھا کہ آسمان سے ابر گھر آیا۔ کچھ تو پہلے کا چھایا ہوا تھا، پر اب اس نے ایک عجیب صورت اختیار کر لی۔ برق کی چمک اور رعد کی گرج شروع ہوئی، پھر افق مشرق کی طرف سے زرد رنگ کے ایک ابر کی ایک تہہ اس مٹیالے رنگ پر زرد لیپ کرتی ہوئی تیزی سے اوپری جانب دوڑتی نظر آئی۔ میں سمجھ گیا، اولے ہیں۔ پھاگن کے مہینے میں اس رنگ کے بادل اور گرج کی یہ مہیب گڑگڑاہٹ ژالاباری کی علامت ہے۔ گھٹا سر پر چڑھتی چلی جاتی تھی۔ یکایک سامنے ایک کف دست میدان آ گیا جس کے پرلے سرے پر گجن پور کے ٹھاکر دوارے کا کلش صاف نظر آ رہا تھا۔ کہیں کسی درخت کی بھی آڑ نہ تھی، لیکن میرے دل میں مطلق کمزوری نہ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھ پر کسی کا سایہ ہے جو مجھے ہر آفت، ہر گزند سے محفوظ رکھے گا۔ ابر کی زردی ہر لمحہ بڑھتی جاتی تھی۔ شاید گھوڑا اس خطرے کو سمجھ رہا تھا، وہ بار بار ہنہناتا تھا اور اڑ کر خطرے سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی دیکھا راستہ صاف ہے، لگام ڈھیلی کر دی، گھوڑا اڑا۔ میں اس کی تیزی کا لطف اٹھا رہا تھا، دل میں خوف کا مطلق احساس نہ تھا۔ 1 میل نکل گیا ہوں گا کہ ایک رپٹ آ پڑی۔ پہاڑی ندی تھی جس کے پیٹے میں کوئی 50 گز لمبی رپٹ بنی ہوئی تھی۔
پانی کی ہلکی دھار رپٹ پر سے بہہ رہی تھی۔ رپٹ کے دونوں طرف پانی جمع تھا۔ میں نے دیکھا ایک نابینا لاٹھی ٹیکتا ہوا رپٹ سے گزر رہا تھا۔ وہ رپٹ کے ایک کنارے سے اتنا قریب تھا کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں گر نہ پڑے۔ اگر پانی میں گرا تو مشکل ہوگی کیونکہ وہاں پانی گہرا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، بڈھے اور داہنے کو ہو جا۔ بڈھا چونکا اور گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سن کر شاید ڈر گیا۔ داہنے تو نہیں ہوا اور بائیں کی طرف ہو گیا اور پھسل کر پانی میں گر پڑا۔ اس وقت ایک ننھا سا اولا میرے سامنے گرا۔ دونوں مصیبتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ ندی کے اس پار ایک مندر تھا، اس میں بیٹھنے کی جگہ کافی تھی۔ 1 منٹ میں وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن یہ نیا عقدہ سامنے آ گیا۔ کیا اس نابینا کو مرنے کے لیے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگوں؟ حمیت نے اسے گوارا نہ کیا۔ زیادہ پس و پیش کا موقع نہ تھا۔ میں فوراً گھوڑے سے کودا اور کئی اولے میرے چاروں طرف گرے۔ میں پانی میں کود پڑا۔ ہاتھی ڈباؤ پانی تھا۔ رپٹ کے لیے جو بنیاد رکھ دی گئی تھی وہ ضرورت سے زیادہ چوڑی تھی۔ ٹھیکیدار نے 10 فٹ چوڑی رپٹ تو بنا دی مگر کھدی ہوئی مٹی برابر نہ کی۔ بڈھا اسی گڑھے میں گرا تھا۔ میں بھی ایک غوطہ کھا گیا لیکن تیرنا جانتا تھا۔ کوئی اندیشہ نہ تھا۔ میں نے دوسری ڈبکی لگائی اور نابینا کو باہر نکالا۔ اتنی دیر میں وہ سیروں پانی پی چکا تھا۔ جسم بے جان ہو رہا تھا، اس لیے بڑی مشکل سے باہر نکلا تو دیکھا گھوڑا بھاگ کر مندر میں جا پہنچا ہے۔ اس نیم جان لاش کو لیے ہوئے 1 فرلانگ چلنا آسان نہ تھا۔ اوپر اولے تیزی سے گرنے لگے تھے، کبھی سر پر، کبھی شانے پر، کبھی پیٹھ میں گولی سی لگ جاتی تھی۔ میں تلملا اٹھتا تھا لیکن اس لاش کو سینے سے لگائے مندر کی طرف لپکا چلا جاتا تھا۔ میں اگر اس وقت اپنے دل کے جذبات بیان کروں تو شاید خیال ہو کہ میں خواہ مخواہ تعلی کر رہا ہوں۔ اچھے کام کرنے میں ایک خاص مسرت ہوتی ہے، مگر میری خوشی ایک دوسرے ہی قسم کی تھی۔ وہ فاتحانہ مسرت تھی۔ میں نے اپنے اوپر فتح پائی تھی۔ آج سے پہلے غالباً میں نابینا کو پانی میں ڈوبتے دیکھ کر یا تو اپنی راہ چلا جاتا یا پولیس کو رپورٹ کرتا، خاص کر ایسی حالت میں جب کہ سر پر اولے پڑ رہے ہوں۔ میں کبھی پانی میں نہ گھستا۔ ہر لمحہ خطرہ تھا کہ کوئی بڑا سا اولا سر پر گر کر عزیز جان کا خاتمہ نہ کر دے، مگر میں خوش تھا کیونکہ آج میری زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ میں مندر میں پہنچا تو سارا جسم زخمی ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہ تھی۔ ایک زمانہ ہوا میں نے فوری امداد یعنی فرسٹ ایڈ کی مشق کی تھی، وہ اس وقت کام آئی۔ میں نے آدھ گھنٹے میں اس نابینا کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ اتنے میں 2 آدمی نابینا کو ڈھونڈتے ہوئے مندر میں آ پہنچے۔ مجھے اس کی تیمار داری سے نجات ملی۔ اولے نکل گئے تھے۔ میں نے گھوڑے کی پیٹھ ٹھونکی، رومال سے ساز کو صاف کیا اور گجن پور چلا، بے خوف و خطر، دل میں ایک غیبی طاقت محسوس کرتا ہوا۔ اسی وقت نابینا نے پوچھا، تم کون ہو بھائی؟ مجھے تو کوئی مہاتما معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا، تمہارا خادم ہوں۔ تمہارے سر پر کسی دیوتا کا سایہ معلوم ہوتا ہے؟ ہاں، ایک دیوی کا سایہ ہے۔ وہ دیوی کون ہے؟ وہ دیوی پیچھے گاؤں میں رہتی ہے۔ تو کیا وہ عورت ہے؟ نہیں، میرے لیے وہ دیوی ہے۔ دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی ایک نایاب کہانی روشنی۔ میں معین شمسی ہوں۔ میرا یہ پڑھنا آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ منشی پریم چند کی کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں بتائیے، میں آپ کے لیے وہ کہانی پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سلام ہندوستان۔